آپ نے سنا کہ لطیف کھوسہ صاحب آج جا کے عمران خان صاحب کو ملے اور دوپہر کو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا یہ غلط فہمی ہے، جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اور ہوں گے. آپ نے سب سے پہلے خبر دی تھی کہ گوہر خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین نامزد عمران خان صاحب نے کر دیے، تو پھر ہم کس کا یقین کریں، ان کا جو وکیل آج ملے یا آپ کا جو وکیل کل ملے؟ کل ہم ملے تھے ایکسکلوسیولی آرگنائزیشنل میٹرز پہ ڈسکشن کے لیے اور کیسز پہ. تو سب سے پہلا جو ایشو ڈسکس ہوا، ڈیسائیڈ ہوا اور یہ نامزدگی ہوئی، یہ کل ہم گئے تھے. بیرسٹر گور صاحب تھے، میں تھا، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تھے اور سینیٹر علی ظفر صاحب تھے. تو وہاں میٹنگ میں جو ہیں یہ ڈیسائیڈ ہوا جی کہ چونکہ خدشات یہ تھے کہ آپ کو یاد ہوگا فروری 2018 میں جب سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ آرٹیکل 62 کے تحت اگر کوئی شخص جو ہے نااہل ہو چکا ہو تو وہ پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے جو سینٹ کے ٹکٹ جاری کیے تھے وہ سارے کالعدم قرار دیے گئے اور ان کو انڈیپینڈنٹ لڑنا بالکل پڑا. ایسا ہوا. تو لہٰذا ہمیں 2 چیزیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم ٹریپ ہوں گے، یا تو یہ بلے کا نشان لیں گے اور دوسرا جو ہے کسی بھی سٹیج پہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جو ٹکٹ جو ہیں پی ٹی آئی نے ایوارڈ کیے ہیں وہ متنازع ہو گئے. اور آج کل کے حالات میں یہ بعید نہیں تھا کہ ہمارے تمام جو ٹکٹ ہولڈرز ہو ان کی اسٹیٹس کو متنازع بناتے اور انڈیپینڈنٹ لڑنے پہ مجبور کرتے. تو خان صاحب کے سامنے یہ ایشوز جب لائے گئے اور انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوراً کہا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں ان میں جائیں، اور یہ جو قانونی ریکوائرمنٹ ہیں جو مجبوری کی حالت میں، کیونکہ ایک باعث فیصلہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر خان کو ہی پی ٹی آئی کا چیئرمین نامزد میں کرتا ہوں. اسی وقت ہی فیصلہ ہو گیا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج آپ یہ جو ہے اس کا اعلان بھی کر دیں کہ جی بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوں گے، چونکہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ ابھی لگنے والا ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر آپ نے آج جو اناؤنس کر دیا تو پھر جو ایک پریشر ہوتا ہے یا ایک تاثر جو ہوتا ہے، ظاہر ہے جج تو ایک ویکیوم میں نہیں رہتے، وہ تو اخبار پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ایک پریشر بھی ہٹ جائے گا کہ ٹھیک ہے جی عمران خان اب چیئرمین نہیں رہے تو ٹھیک ہے ہم دے دیں پھر جو بھی فیصلہ دینا ہے. جج صاحبان کی مرضی ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ دیں، لیکن جج صاحبان ہمیشہ قانوناً شہادت کی بنیاد پہ جو مثل میں ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ. خان صاحب نے آپ کو بالخصوص یہ کہا تھا کہ آج آپ یہ اعلان کر دیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جو الیکشن ہے وہ گوہر خان صاحب ہی لڑیں گے. نام کی حد تک یہ کہا تھا کہ نام آپ نے کل 2 بجے اناؤنس کرنا ہے، بقایا یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور میں نے یہی بات کی تھی کل. انہوں نے کہا کہ آپ اناؤنسمنٹ کریں 2 بجے. 2 بجے نام اناؤنس ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ ہو گیا 2 چیزیں فیصلہ ہوئی سیاسی حوالے سے. ایک تو یہ کہ ان کی فیملی کا کوئی شخص پارٹی الیکشن میں، انٹر پارٹی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. اچھا، تو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے یہ بات ہوئی؟ مطلب اپنی فیملی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ 2 ٹوک موقف ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو تھی وہ یہ فیصلہ ہوئی کہ جب یہ خان صاحب کے نوٹس میں یہ لائے گئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی پارٹی کا الیکشن بھی ہوگا اور بیرسٹر گور خان جو ہیں اور اس کے لیے تاریخ بھی کبھی تعین ہوا، اور جو خان صاحب کا پینل ہوگا یعنی پارٹی کی طرف سے آئے گا اس میں پنجاب کے لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں پنجاب کی ہماری پریزیڈنٹ ہوگی. کے پی میں علی امین صاحب جو ہیں. اور آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ آج جو ہے 3 بجے جس طرح آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ آپ جا کے کر دیں. یہ خان صاحب نے یہ واضح طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ خان صاحب نے آپ کو یہ ہدایت دی ہوا تھا. اور آج یہی میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ. تو پھر مجھے بتائیں یہ ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آفیشیل کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، جب آپ نے یہ بیان دیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل نے یہ باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب اور صرف خان صاحب ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے اور وہی جو ہے یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تو ان کو کسی نے انفارم نہیں کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا. آپ اگر ان کا ٹویٹ، میں ان کا ٹویٹ نکال لیتی ہوں، ذرا ٹویٹ ان کا نکالیے بھیجیے ذرا ان کا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. انہوں نے میرے پریس ٹاکس کی جو ہیں انہوں نے اس کو جھٹلایا تھا کہ جو میں نے یہ بات کی ہے یہ غلط ہے. تو لہٰذا جن صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا موقع پر، تو میں واحد آزاد سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا جس نے یہ بیان دیا، کیونکہ چیئرمین، وائس چیئرمین اور پریزیڈنٹ صاحب تو جیل میں ہیں.
اور یہ کیوں کر ممکن تھا کہ 10 منٹ ہوئے نہیں تھے کہ ہم جیل سے نکلے اور جیل کے باہر جو ہی آئے تو ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا اور اس کے بعد جو ہے بلا جواز بغیر کسی وجہ کے اس بیان کو کنٹروورشل بنانا اور پھر آپ نے دیکھا نہ کہ صرف کنٹروورشل بنایا گیا بلکہ اس کی تائید میں بڑی مطلب ایک یہ میرے پاس آ گیا نا کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ خیر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ کے بیان کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا جو یقیناً ٹویٹ کے اندر کیا تھا. مگر آگے بڑھتے ہوئے مروت صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے بڑے بڑے یہاں پہ آپ کے لیڈر ہیں جو پی ٹی آئی کو آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے لیڈ کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی از ون آف دیم. تو کیا بات ہوئی؟ تیمور جھگڑا صاحب بھی ہیں, ان وہ اچھے عہدے پہ رہے ہیں, تو ان کو کیوں نہیں نامزد کیا گیا؟ ایک ایسے شخص کو نامزد کیا گیا جو ابھی آئے ہیں پارٹی کے اندر, بنسبت نئے ہیں وہ. میرا خیال ہے آج کل کے دور میں پاکستان تحریک انصاف میں وقت کے تقاضے یہ ہیں کہ ان لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائے جو موجودہ طوائف الملوکی جو ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمارے خلاف ظلم و جبر کا بازار گرم ہیں, اس پہ فرنٹ میں جا کے پارٹی کو لیڈ کر سکیں. خان صاحب کی وزڈم اس میں یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں وکلاء جو ہیں وہ ہر اول دستے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں اور ملک کے دیگر حصوں میں وکیلوں کو ٹکٹ دیا جائے گا, پھر پریفرنس دی جائے گی, پریفرنس دی جائے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا اتنی آسانی سے. بات تو یہ نہیں, اریسٹ تو کیا جا سکتا ہے مگر اتنی آسانی سے لیکن بارز ہیں, بار ایسوسیشن ہے, بار کونسلز ہیں, پھر ہر وکیل, اب میں مطلب بہت سے کیسز میں انہوں نے مجھے ملوث کیا ہے لیکن چونکہ وکیل ہوں اور جج صاحبان آپ کو لڑنا آتا ہے, قانونی چارہ جوئی کرنی آتی ہے. ایک بات اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ بلے کا نشان, یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو بلے کا نشان نہ دے الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے, کیا اسٹریٹجی ہوئی؟ نہیں, بلے کا نشان تو جب انٹر پارٹی الیکشن ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی جواز نہیں رہتا ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جواز نہیں رہے گا, پھر آپ کو ان کو بلے کا نشان یہ فیصلہ بھی بلا جواز ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے لیے صرف خان صاحب کو اس آفس سے نکالنے کے لیے, اور پھر اگر وہ نہ نکلتے یا یہ نہ وہ والنٹیئر کرتے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ٹکٹس کو ڈسپیوٹڈ بنانا تھا. ہاں, اور یوں ہماری پوری کمپین اس سے متاثر ہوتی, کیونکہ اگر آخر 11 آور میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ جی یہ تو جو ٹکٹ ایوارڈ ہوئے ہیں مجاز کمپیٹنٹ شخصیت نے نہیں کیے ہیں, جس طرح 2018 فروری میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا تھا, تو اس چیز کو جو ہے کیٹر کرنے کے لیے بلکہ کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا. وکلاء کو آگے لانے کے پیچھے ہماری مجبوری بن گئی ہے. مگر کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ گوہر خان جو ہیں ایک دفعہ وہ جب بن جائیں گے کیئر ٹیکر, آپ ایک طریقے سے اس کو کہہ رہے ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی, تو اس کے بعد جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں آپ کی پارٹی کے اوپر وہ ختم ہو جائیں گی, وہ نرم ہو جائیں گی, یہ ایکسیپٹیبل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو؟ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, ایک تو وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوں گے, یہ تو میں واضح کر دوں. کیئر ٹیکر وہ الیکٹڈ ہوں گے, پریزیڈنٹ ہوں گے, اور چونکہ خان نگرانی کر رہے ہوں گے صرف جب تک عمران خان صاحب نہیں آتے. جب تک عمران خان کے اوپر سے سورڈ آف ڈیموکریس یہ ڈسکوالیفیکیشن کا یہ ریمو نہیں ہوتا ہے, اور جب بھی خان صاحب کا یہ ایشو بالخصوص توشہ خانہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا اور ان کی بریت ہوگی, تو اس کے بعد کوئی حرج, کوئی قدغن نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اپنے پارٹی کے بحیثیت چیئرمین فرائض سنبھالیں. اور گور خان نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ خان صاحب, دیکھیے ہم سب یہ سمجھتے ہیں. اور آپ کانفیڈنٹ ہے کہ نرمی آئے گی؟ نرمی تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہو رہی ہے. اچھا, یہ بھی ایک ٹارگٹ تھا کہ خان صاحب کو جو ہے اس آفس سے ہٹانا ہے, جو بحالت مجبوری ہم مجبور ہو گئے. الیکشن کمیشن نے ہمارے لیے کوئی اور, جبکہ پی ایم ایل این جتنی بھی پارٹیز ہیں کسی پارٹی کو بشمول پیپل پارٹی یہی ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کب کی ہیں انٹر پارٹی الیکشن, لیکن ہمیں خان صاحب کو اس نشست سے ریموو کرنے کے لیے یا پھر بصورت دیگر کینڈیڈیٹس کے ٹکٹ کو متنازع بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ اسد عمر صاحب بھی تو تھے, وہ بھی تو ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے اگر شاہ محمود نہ ہوتے تو. نہیں, میں نے آپ کو جواب دیا نا کہ وہ وکیلوں کا فی الحال ترجیح اور اسٹریٹجی یہی ہے کہ وکلاء جو ہیں, وکلاء دیکھیں, وکلاء سمجھتے ہیں کہ جبر, ظلم, اللیگیلٹی, لاقانونیت
جو ہیں ان کے آگے یہ جھکنے والی قبیل ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو لہٰذا اور یہی ساری عمر ہماری تربیت ہوئی ہے اور اسی وجہ سے خان صاحب نے یہ اسٹریٹجی رکھی کہ اب یہ بالت مجبوری ہیں, ورنہ خان صاحب کے دل میں ان کے ورکر بستے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ مروت صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے جو پارٹی کے اندر جو آپ کی ایک جسٹیفیکیشن تھی یا وجوہات تھیں جس کی بنا کے اوپر آپ نے گوہر خان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے وہ نامزد آج کیا ہے, بڑا اہم اعلان تھا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسے گوہر خان آپ نے جو بات کی نامزد. جی بس اب سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے, جی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے تو ہم نے کے پی میں شروع کی جی, اور آپ نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ کے پی اٹھ کھڑا ہوا. جی تو اب انشاءاللہ یہ خان نے کل یہی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے کہ پورے پاکستان میں کمپین کریں, آپ پنجاب کا رخ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, پنجاب جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پنجاب بھی اسی طرح اٹھے گا جس طرح کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, مگر یہاں پہ کہانی آ کے رکتی نہیں ہے. جو ڈفرینسز ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کے اوپر مزید بات کریں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.